بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم نسواں کا مسئلہ، عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ۔ یاد رکھیں قرآن و حدیث میں جو ہدایات تعلیم علم سیکھنے کے علم و حکمت سیکھنے کے حوالے سے ہیں، اس میں جہاں مردوں کو خطاب ہے اصلاً، وہاں طبعاً عورتوں کو بھی خطاب ہے۔ تو اس لیے علم کا سیکھنا مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ البتہ علم سے مراد قرآن و حدیث کا، فقہ اسلامی کا، اسلامی تعلیمات کا علم ہے۔ جائز ناجائز، پاکی ناپاکی، حلال حرام کا جو علم ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ باقی رہ گیا دنیاوی فنون اور ہنر کا، تو اس کی بات میں بعد میں کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں ایک علم ہوتا ہے، علم اصل معنوں میں یہی قرآن و سنت، قرآن و حدیث اور اسلامی فقہ کا علم ہوتا ہے۔ دوسری چیز وہ فن ہوتی ہے، جیسے کالجوں میں، یونیورسٹیز میں اور اسکولوں کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، تو وہ فن ہے۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہنر ہے، جو ورکشاپوں کے اندر سکھایا جاتا ہے، جو پلمبر حضرات، الیکٹریشین حضرات، مستری حضرات، معمار، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں میں اب یہ قرآن و حدیث میں جو علم پر فضائل آئے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس سے مراد جو ہے وہ قرآن و حدیث اور قرآن و فقہ، قرآن و سنت اور فقہ اسلامی اور اسلامی تعلیمات کے علم پر فضائل آئے ہیں۔ وگرنہ پھر اگر جو لوگ کہتے ہیں نہیں اسکول اور کالجز کی تعلیم پر بھی یہی کچھ مسئلہ ہے، تو پھر ان کو قرآن کی ان آیات میں وہ تحریف کر رہے ہوں گے۔ مثلا دیکھیں قرآن کریم میں ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجوں کو بلند کرتا ہے اور اہل علم کے درجوں کو۔ تو اب اہل علم سے مراد کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث والے، فقہ اسلامی والے، اسلامی تعلیمات والے۔ اب اگر اس کو ہم کالجوں یونیورسٹی والوں کے سوچ پر لیں تو کیا مطلب ہوگا؟ اللہ تم میں ایمان والوں کے درجوں کو بلند کرتا ہے اور فزکس، کیمسٹری، بیالوجی میں جو ایم اے کرنے والے ہیں ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ معنی نہیں بنے گا بلکہ ڈرامہ بن جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کالج یونیورسٹی کے اندر سے جو اسلامک بی ایس کر کے نکلتے ہیں اسلامک ڈپارٹمنٹ میں، یا ایم اے اسلامیات کر کے نکلتے ہیں، تو وہ بھی تقریباً اسی طرح کی کتب پڑھ کے نکلتے ہیں کہ جو ہم مدارس میں پڑھتے ہیں۔ بہت ساری کتب اس طرح کی ہوتی ہیں۔ تو کیا وہاں سے نکلنے والا اپنے آپ کو عالم کہتا ہے یا لوگ اس کو عالم کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ تو پتہ چلا اس نے علم اصل میں نہیں سیکھا کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو عالم کہیں۔ اس نے تو صرف پیٹ کا ایک دھندا دنیا میں سلسلہ چلانے کے لیے، جیسے دیگر شعبے ہیں اسی طرح اس نے ایک شعبہ اپنایا تھا یہاں پر۔ اور مدارس سے جو پڑھ کے نکلتے ہیں تو اس کو سب عالم کہتے ہیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے۔ پتہ چلا اس نے علم سیکھا ہے۔ تو جو آدمی جو چیز سیکھتا ہے وہ نام اس کو دیا جاتا ہے۔ مثلا درزیوں کا کام کرتا ہے تو درزی کہتے ہیں، انجینئرنگ سیکھتا ہے تو انجینئر صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹری سیکھتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں۔ تو اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مادہ علم کہاں پڑا ہوا ہے۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اب وہ آیات قرآن کی یا احادیث کی جن میں دونوں کو، مرد عورت دونوں کو علم کی طرف ترغیب دی گئی ہے، فضائل سنائے گئے ہیں۔ مثلا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ یہاں صرف مردوں کو خطاب نہیں ہے، مردوں کا ہی ذکر نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس میں ہیں، عقل والی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اس میں بھی صرف مرد ہی داخل نہیں ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں، صاحب علم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اس میں بھی صرف مرد ہی نہیں ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں۔ اسی طرح طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہاں صرف مسلم میں مرد ہی نہیں ہے، عورت بھی داخل ہے۔ یہاں یاد رکھیں کچھ لوگ خواہ عورتوں کو یہاں جو ہے لفظ کی صورت میں داخل کرنے کے لیے یہاں لگاتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمۃ کا اضافہ کہیں بھی صحیح صریح سند کے اندر، حدیث کے اندر نہیں آیا، لہٰذا اپنی طرف سے حدیث میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابن ماجہ کی روایت میں صرف اتنا آیا علی کل مسلم، لیکن اس مسلم کے اندر صرف مرد کو خاص نہیں کیا گیا بلکہ عورت بھی اس میں طبعاً داخل ہے۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھیں معجم طبرانی کبیر، اس کے اندر بھی اور مجمع الزوائد کے اندر بھی روایت ہے عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من كانت له ابنة فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأوسع عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له منعة وسترة من النار، کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک بچی عطا کی اور اس نے اس کو اچھی طرح ادب سکھایا، تعلیم خوب بہترین سکھائی، علم دیا اور اس پر فراوانی کی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے،
تو یہ اس کے لیے یہ کارنامہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ ہو جائے گا، باڑ ہو جائے گا، آڑ ہو جائے گا اور پردہ ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج ومعه بلال فظن انه لم يسمع فبعضهن وامرهن بالصدقه کہ آپ علیہ السلام باہر نکلے، آپ کے ساتھ بلال بھی تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں آگے کہ فوعظہن، آپ علیہ السلام نے ان کو واعظ و نصیحت فرمائی عورتوں کو اور ان کو صدقے کا حکم دیا۔ اسی طرح جو ہے مسند احمد میں اور سنن نسائی کے اندر روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کانت لہ جاریۃ، جس کی کوئی باندی ہو، پیچھے بچی کا ذکر آیا، یہاں باندی کا، لونڈی کا ذکر بھی آ گیا، اور فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، یہ دیکھیں وہی لفظ ہیں، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، کہ جس کی کوئی لونڈی ہے، باندی ہے، اس نے اچھی طرح ادب سکھایا، علم سکھایا، خوبصورت بہترین علم سکھایا، اور پھر اس کو آزاد کر دیا، اس کے نکاح کر دیا، تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو 2 اجر ملیں گے، 2 اجر ملیں گے۔ یہ دیکھیں عورت باندی ہے یا بیٹی ہے، اس کی تعلیم علم سکھانے پر کتنے زیادہ بشارتیں آ رہی ہیں، لیکن کہیں لڑکے کو، بچے کو علم سکھانے یا اس کی پرورش پر اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو بچی کو تو اس قدر بیان کیا گیا اس کے علم کے حوالے سے بھی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا بہترین آدمی تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہاں بھی مردوں کو خاص نہیں کیا، عورتیں بھی اس میں داخل ہیں۔ عورتیں آپ علیہ السلام کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی کہ مرد ہم سے آگے نکل گئے اور ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر فرما دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کیا، اور پھر ہفتے بعد ایک جگہ پر جو آپ علیہ السلام ان کو سکھاتے تھے، اس طرح کی عورتوں کی بھی تعلیمی نشست ہوا کرتی تھی۔ اور آپ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ 3 بچے اللہ نے جس کو دیا اور وہ آگے چلے گئے، بیچ دیے، یعنی فوت ہو گئے بچپن میں، تو اس کے لیے جہنم سے آڑ ہوں گے، اور 2 کے بارے میں بھی یہی فرما دیا۔ تو یہ دیکھیں جو میں نے روایات پیش کی، قرآن کی آیات پیش کی، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں اطلاق بھی نظر آ رہا ہے اور باقاعدہ صراحت بھی نظر آ رہی ہے کہ عورتوں کی تعلیم کا ذکر، بچیوں کی تعلیم کا ذکر، لونڈیوں کی، باندیوں کی تعلیم کا ذکر آ رہا ہے۔ اچھا یاد رکھیں کہ اسلام کے جو شعبے ہیں وہ بڑے بڑے شعبے عقائد و ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت یعنی حقوق اور اخلاقیات، ان سب میں آپ دیکھیں جہاں مردوں کو ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے مسائل سیکھنے کی، نبھانے کی، عورتوں کو بھی چونکہ اس فرد انسانیت کا ایک فرد ہیں، ان کو بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو جیسے یہ سیکھیں گے تب عمل کر سکیں گے مرد، اسی طرح عورتیں بھی سیکھیں گی تو عمل کر سکیں گی۔ تو ایسے ہی دونوں، بلکہ عورتوں کے کچھ اپنے ضروری جو نسوانی مسائل ہوتے ہیں، امراض جو ان کے مسائل خاص، وہ تو ان کو زیادہ سیکھنے ہوتے ہیں، حلال حرام، پاکی ناپاکی وغیرہ۔ بہت ساری عورتیں اور 60 70 80 سال بھی گزار لیتی ہیں، لیکن ان کو اپنے ضروری مسائل پاکی ناپاکی کے کوئی معلوم نہیں ہوتے، اور وہ غلط فہمی میں ہی دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کو بھی خاص طور پر سیکھنا۔ پھر احادیث میں دیکھ لو، ادھر سے روایات میں، آثار میں، کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، اور فلاں اور سورہ نساء ہے، اور اس طرح کی خاص وہ صورتیں کہ جن میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان ہیں، اور تو وہ چیزیں تو سکھانے کا باقاعدہ ذکر آ رہا ہے، حکم آ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ سارے کے سارے جتنے دلائل ہیں، میں نے شروع میں عرض کر دیا، یہ علم کے بارے میں، اور علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن و حدیث، قرآن و سنت اور اسلامی فقہ، اسلامی تعلیمات کا علم ہے، جس میں پاکی ناپاکی، ناجائز، جائز ناجائز، حلال حرام کے مسائل کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ پھر یہ اجمالی طور پر اپنی ذات کی حد تک سیکھنا تو ہر ایک کے لیے جو ہے فرض عین ہے، اور پورا علم سیکھنا، پورے ابواب سیکھنا، مسائل سیکھنا، یہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ عالمات بن جائیں تو وہ معاشرے کی اصلاح ہوتی رہے۔ اچھا، اب یہ جہاں تک مسئلہ ہے دنیاوی فنون اور دنیاوی علوم کا، جس کو مجازی طور پر ہم علم کہتے ہیں، تو وہ صرف 2 ڈپارٹمنٹس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ ان کی ضرورت پیش آتی ہے عورتوں کی، مثلاً ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور اسی طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 2% ضرورت پیش آتی ہے ان کی، اور 100% بچیاں اس طرف جا رہی ہیں اور بھیجی جا رہی ہیں، بلکہ صرف ان 2 ڈپارٹمنٹس میں نہیں، بلکہ بہت سارے دیگر شعبوں کے اندر بھی ان کو جہاں ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، مرد بھی چلا سکتے ہیں، وہاں پر بھی ہر شعبے میں آپ دیکھیں اس وقت جان بوجھ کے عورتوں کو آگے بھیجا جا رہا ہے، بچیوں کو آگے بھیجا جا رہا ہے۔ جہاں جن شعبوں میں ضرورت تھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ان میں بھی آج اتنی زیادہ جانے کے باوجود بھی لڑکیاں پھر بھی وہاں پر افسردگی نظر آتی ہے۔ مثلا وہاں پر ہم دیکھتے ہیں
کہ پھر بھی لڑکیاں مردوں کا جو ہے علاج کر رہی ہیں، نرسیں ساری وہ. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گائنی کے اندر شرمناک آپریشن میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں اس کو بے ہوشی دینے کے لیے مرد ہی کھڑا ہوتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیکل اسپیشلسٹ کے شعبے میں تھوڑی سی اس میں بھی عورتیں گئی ہیں، لیکن وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کو چیک کر رہی ہے، مرد اس کو چیک کر رہے ہیں. اسی طرح سرجری کے شعبے میں تھوڑی سی گئی ہیں، وہاں پر بھی اس طرح کا پھر بھی مخلوط نظام ہی چل رہا ہے. تو پھر فائدہ کیا ہے کہ یہ اس شعبے میں گئی ہیں اور مخلوط نظام پھر بھی چل رہا ہے. اور باقی کسی شعبے میں گردہ اور جگر گردہ اور میدا اور دل ہارٹ وغیرہ کے مسائل، باقی جسم جو ہے اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان میں یعنی عورتوں کا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے اور سارے مرد ہی ہیں. تو اس لیے آج تک ہم اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سلجھا نہیں سکے. بس ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ادھر جانا ہے، باقی ایک ترتیب کوئی ترتیب نہیں ہے ہماری. تو اس حوالے سے ہمیں ہوش کے ناحل لینے چاہیے، ترتیب کرنے. باقی دیکھ لیں آج ایک عالمی سازش ہے کفر کی، عورتوں کو ہر میدان میں پہنچانا ہے، بلکہ زیادہ پہنچانا ہے، بلکہ عورتوں کو حاکم اور مردوں کو محکوم بنانا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بوائز کالجز کے اندر بھی بی ایس کے نام پر جو سلسلے شروع ہوئے ہیں، لڑکیوں کو وہاں پر جو ہے گھسیٹ دیا گیا ہے. لڑکیوں کے کالجز میں لڑکیاں ہیں اور لڑکوں کے کالجز میں آدھی سے زیادہ لڑکیاں ہیں. یہاں ہمارے مانسرا میں ایک کالج ہے، وہاں 2000 بی ایس کی تعداد ہے تو 1600 بچیوں کی تعداد ہے اس میں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آئندہ چند سالوں میں لڑکے بالکل فنا ہو جائیں گے، ان کی تعداد ختم ہو جائے گی اور ساری لڑکیاں ہی ہوں گی. اور پھر یہ معاشرے میں آئیں گی. تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وکالت کے شعبے میں دیکھیں، 1 آئی 2 آئی 3 آئی. اب وکلاء مردوں سے زیادہ وہ نظر آ رہی ہیں. ججز کے شعبے میں دیکھیں، وہ زیادہ ہر عدالت میں وہی بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس طرح ہر شعبے میں. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جہاں میں نے کہا ضرورت نہیں، وہاں پر بھی گھسیڑا جا رہا ہے. نادرا میں دفتر میں جائیں، جہاں ایک عورت اپنا پردہ کسی غیر محرم کے سامنے نہیں کھولتی، لیکن وہاں ایک غیر محرم مسٹنڈے کے سامنے اس کو پردہ کھول کے فوٹو نکلوانا پڑتا ہے. حالانکہ لڑکیاں اندر بٹھائی ہوتی ہیں، لیکن لڑکی وہاں پر کیمرے پر نہیں ہوتی کہ مرد ہی اس کا فوٹو نکالے گا. تو اس طرح یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، یہ جان بوجھ کے کیا ایک ترتیب چل رہی ہے. باقی لڑکیوں کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ تو تعلیم کے حوالے سے آج کے اس فتنہ پرور دور کے اندر صرف اور صرف عورت کو، بچی کو میٹرک تک تعلیم دی جائے، اور اس کے بعد اگر تعلیم دلوانی ہے تو پرائیویٹ اس کو ترتیب سے اگر دلوائی جا سکتی ہے تو دلوائے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو عالمہ بنائے، فاضلہ بنائے مدرسہ کی، اور بہترین اچھے مدرسے میں اس کو داخل کرے تاکہ وہ بہترین عالمہ بن کر جہاں جائے اسلام کی اور علوم اسلامیہ کی شمع روشن کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو خانگی جو گھریلو امور ہیں، جو پکانے کھانے وغیرہ کے، وہ اس کو سکھائے جائیں. اور یہ ایک بہت بڑی کمی ہے اس وقت معاشرے میں. اور ساتھ ساتھ اس کو ہو سکے تو سلائی کڑھائی سکھا دی جائے کہ کل وہ اپنا ایک جائز روزگار گھر کے اندر بیٹھ کر وہ اس کو اگر ضرورت پڑے تو کر سکے. تو یہ ترتیب ہونی چاہیے. لیکن افسوس کہ آج ہم بس دوڑ لگی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے لڑکا اگر ایم ایڈ اور ایم فل اور پی ایچ ڈی اگر یہ اس کا حق ہے تو لڑکی کا بھی بالکل اس طرح حق ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. لڑکیوں کے حقوق علم کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، آج کے دور کے حالات کی نزاکت کے اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ چیزیں اس کا قطعاً اس ترتیب سے حق نہیں ہے جیسے لڑکوں کا ہوتا ہے، بلکہ مردوں کے لیے ایک میدان ہے، انہوں نے جانا ہے، شعبے میں کام کرنا ہے. عورتوں کے لیے یہ ڈیمانڈیں، یہ چیزیں نہیں ہیں. ہم نے خود اپنے سروں پر یہ بوجھ سوار کر دیے ہیں جو بے حیائی کی صورت میں آج تباہی و بربادیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.